ہم نے ملاقات کی ریکویسٹ نہیں کی. میں نے بتایا ہے کہ وہ کسی بھی ذمہ دار کسان سے نہیں ملاقات ہوئی ان کی. میں نے یہ نہیں کہا ہم سے ملیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کسی بھی, جس طرح صنعت کاروں سے ملاقات ہوئی, شوگر مل والوں سے ملاقات ہوئی, کسانوں سے کسی قسم کی نہ مشاورت کی گئی, نہ ان کو بلایا گیا, نہ ان سے بات چیت کی گئی. ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی آج تک ملاقات کے لیے. اور جو بات میں نے کی, میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جب پالیسی بنائی, پالیسی میں کسی کاشتکار کو شامل نہیں کیا گیا, کسی کاشتکار کو اس میں نہیں بلایا گیا, کسی ذمہ دار سے رابطہ نہیں کیا گیا. یہ ضروری نہیں کہ کسی تنظیم کو بلائیں, وہ کسی اچھے کاشتکار کو بلا لیں جو پریکٹیکل. میرا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پریکٹیکل جو فارمر ہو, جو کاشتکار ہو, اس کا کسی تنظیم سے تعلق ہو یا نہ ہو, اس سے کم از کم پوچھنا چاہیے. اور میں دوسرا آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں. 3 دن پہلے ایک ایگریکلچر کے اوپر کافی بڑی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی ہے, جس کو ہیڈ کیا پرائم منسٹر نے. اس میں بہت سارے سی او تھے مختلف ملٹی نیشنل کمپنی کے. اس میں ایک مجھے بھی بلایا گیا. وہاں میں نے, ناصر بھوسال صاحب ہیں ایم این اے, انہوں نے, اور تیسرے ایک ایگری مال کے سی او تھے. ان 3 لوگوں نے, ان 40-50 لوگوں میں سے ہم نے 3 لوگوں نے گندم پہ بڑی سیرہ بات کی. پرائم منسٹر صاحب کو بتایا, کاشتکار کے حالات بھی بتائے, اس کی گندم کے بارے میں بتایا, سب کچھ ہم نے جو کہہ سکتے تھے, جو حقائق تھے ان کے سامنے رکھے. اینڈ پہ جب پرائم منسٹر صاحب نے اپنی بات چیت کی تو معذرت کے ساتھ اس میں گندم کا ذکر نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ بات, ہم نے کوئی ایسا دروازہ نہیں جو نوک نہ کیا ہو. ہمارا فرض بنتا ہے ہر دروازہ نوک کرنا, ہر جگہ پہ اپنے ایشو پہنچانا. یہ ایشو کاشتکار کا اکیلے کا نہیں ہے سر. آپ کے علم میں ہے کہ 2 سال پہلے 24 خواتین آٹے کی لائنوں میں شہید ہوئی. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. جدے گھر دانے ادے کملے بھی سیانے. یہ پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اب اس وقت دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. ہمیں قدرت نے تمام چیزوں سے نوازا ہے, تمام نعمتوں سے. دریا ہمارے پاس, سمندر ہمارے پاس, میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے, کراچی سے لے کے پشاور تک. جنگلات ہمارے پاس, چاروں موسم ہمارے پاس, تھار ہمارے پاس, روہی ہمارے پاس, چولستان ہمارے پاس. ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے. آج پاکستان جب بنا ہے تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے, 13 بھارت کے حصے میں گئے. آج وہ بہتر پالیسی کی وجہ سے, بہتر ریسرچ کی وجہ سے, بہتر مارکیٹنگ میکنزم کی وجہ سے, بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کی وجہ سے, کیونکہ سستے انپوٹس ہیں وہاں پہ, آج وہ 140 کروڑ کی لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں. ہم 25 کروڑ لوگوں کے لیے 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ تو ہم کوئی بات نہیں کر رہے کہ ہماری فصل کا جو ریٹ بنتا ہے, وزیر زراعت آئے, قوم کو بتائے یہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے, وہ نکال کے بتا دیں. پوری دنیا میں میں آپ کو عرض کروں, انڈیا کو لے لیں, ہر کراپ کا وہاں پہ ایک پرائس کمیشن ہے. ہر فصل کا ایک پرائس کمیشن الگ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, باہر سے لیا ہوا ہے. وہ 2 سال پہلے کاسٹ آف پروڈکشن نکال کے دیتا ہے حکومت کو کہ یہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی اور یہ ریٹ ہونا چاہیے. پاکستان میں ایک ہی فصل کی جو وہ سپورٹ پرائس تھی وہ گندم کی تھی, وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. ایک ہی فصل کی تھی پاکستان میں, اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آپ کی گروتھ 6.5 پہ جا رہی تھی, 1.1 پہ آ گئی ہے. یہ پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا ہے جی. میں آپ کو ایک چیز عرض کروں, یہ کاشتکار جو ہے نا بڑا سخت جان ہے, یہ برداشت کر جائے گا. یہ اپنے پرانے سٹائل پہ چلا جائے گا, لسی سے, دودھ سے روٹی کھا لے گا, خشک روٹی کھا لے گا, گندم اس کی اپنی ہیں, دالیں اس کی گزارا کر لے گا. یہ 25 کروڑ عوام نہیں گزارا کر سکتے. پچھلے سال کی میں کھول کے بتاتا ہوں نا. 2 سال میں وہ بتا رہا ہوں, 2 سال پہلے ہمیں گندم کا ریٹ ملا. گندم, میں آپ کو واضح بتا, گندم تمام فصلوں کا انجن ہے. زراعت کے تمام راستے گندم میں سے نکلتے ہیں. 4.5 کروڑ ایکڑ آپ کا زیر کاشت رقبہ ہے, اس میں 2.5 کروڑ ایکڑ پہ گندم کاشت ہوتی ہے. اگر کاشتکار کو گندم کا ریٹ اچھا ملتا ہے تو اگلی فصلیں خود بخود بہتر ہوتی ہے, کیونکہ کاشتکار خرچ کر سکتا ہے.
جو فصل یہ جا رہی ہے 2024-25 کی، پچھلی جو فصل تھی وہ 2023-24 کی تھی، جو 2022-23 کی فصل تھی ہمیں اس کا ریٹ ملا 3900، 22-23 کی گندم کا 3900 ریٹ ملا، کاشتکار کے پاس پیسے آئے۔ میں وہی بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس وقت جو پنجاب میں تھا محسن نقوی تھا جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب نہیں، اس سے اگلے سال منگوائی گئی، جس سال ہمیں 3900 ریٹ ملا اس سال باہر سے نہیں منگوائی گئی، باہر سے پچھلے سال منگوائی گئی ہے، پچھلے سال امپورٹ کی گئی باہر سے۔ کوئی بھی حکومت ہو، میں کوئی بھی حکومت ہو، اس کے لیے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک میں امن و امان کو قائم کرے، معیشت کو بہتر کرے۔ پاکستان کی جو معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے، زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو امن و امان بہتر ہوگا۔ اس وقت اگر معیشت کا مسئلہ ہے، کیونکہ حکومت کی ترجیحات میں، موجودہ حکومت کی ترجیحات میں، کیونکہ زراعت نہیں ہے، کسان نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں گا، اس لیے آج آپ کی معیشت بھی بیٹھ رہی ہے، امن و امان کا مسئلہ بھی ہے۔ ہاں، آگے سے کم ہو گئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے ایسی کوئی قسم، پچھلے سال چیف منسٹر صاحبہ پہ ہم نے اعتماد کیا، آن ایئر آ کے چیف ایگزیکٹو پنجاب نے اگر سب خلافی تو انہوں نے کی ہے نہیں اگر سب کو اعتماد دلوایا، ہم ایز اے مسلمان ہمارا فرض بنتا تھا اعتماد کرنا، اور ہم نے اعتماد کیا۔ ہماری پرسوں میٹنگ ہے جی لاہور میں، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے، ہاں انشاءاللہ۔